مجھے یاد نہیں کہ میری ماں کی آواز کیسی تھی۔ یہ جو میں نے کہا اس کو سمجھو۔ میں نے اپنی ماں کی آواز سنی ہے ہزاروں بار۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے سونے کا کہتی تھیں، مجھے میرے نام سے پکارتی تھیں۔ لیکن اگر آپ مجھے آج پوچھیں کہ وہ آواز، اس کی تان کیسی تھی، اس کی خوشبو کیسی تھی، اس کی رونے کی آواز کیسی تھی، ہنسنے کی آواز کیسی تھی، تو میں نہیں بتا سکتا۔ وہ ایک درخت تھا، ایک پیپل کا درخت، پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جس کے نیچے میں نے ایک رات بیٹھ کر سوچا تھا کہ میں بہت بہادر ہوں۔ میری وہ رات کی بے وقوفی نے مجھ سے میری ساری یادیں چھین لی ہیں۔ یہ میری کہانی ہے، سننا چاہتے ہو؟ میرا نام بلال ہے۔ چک چوالیس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ڈسٹرکٹ سرگودا میں۔ وہاں پیدا ہوا، وہیں پڑھا 8 سال کی عمر تک۔ پھر والد کا تبادلہ ہوا لاہور، سیدھے شہر، نئے اسکول، نئے لوگ۔ وہ چھوٹا سا گاؤں پیچھے رہ گیا۔ شہر میں پڑھا لکھا، یونیورسٹی کی، نوکری کی، شادی کی، آدمی بن گیا، وہ والا آدمی جو سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور پھر 32 سال کی عمر میں مجھے گاؤں واپس جانا پڑا۔ دادا کی طبیعت خراب تھی، میں اکیلا جا سکتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں۔ گاؤں میں پہنچا تو پہلی بار ان سالوں میں وہ مٹی کی خوشبو آئی، وہ چولہے کا دھواں، وہ گہری خاموشی جو صرف گاؤں میں ملتی ہے۔ اور گاؤں کے کنارے وہیں کا وہیں وہ درخت، پیپل کا درخت، ہزاروں سال پرانا۔ اس بار میں نے اسے دیکھا تو لگا کہ وہ پہلے سے بھی بڑا ہو گیا ہے، جیسے وہ بڑھتا نہیں ہے، جیسے وہ صرف گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی جڑوں نے زمین کو توڑ دیا تھا۔ چاچا رحمت، دادا کے بھی بڑے، وہ باہر چارپائی پر بیٹھے تھے۔ جب میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے آواز دی، بلال بیٹا، وہ درخت کے پاس رات کو مت جانا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی چاچا۔ وہ میری مسکراہٹ دیکھ کر چپ ہو گئے، پھر بولے، یہ ہنسی والی بات نہیں ہے۔ وہ درخت سنتا ہے، اور جو وہ سنتا ہے وہ اپنی جڑوں میں رکھ لیتا ہے۔ میں نے انہیں سیدھا نہیں دیکھا، صرف سر جھکا کے کہا، جی چاچا ٹھیک ہے، اور چلا گیا۔ شہر کا آدمی تھا، مجھے کیا ڈر، یہ سب باتیں تو بس پرانے لوگوں کی وہم پرستی ہے۔ یہی سوچا تھا میں نے، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ گاؤں میں ایک پرانا دوست ملا، شفیق۔ ہم بچپن میں ساتھ کھیلے تھے، اس نے مجھے پہچان لیا۔ رات کو خوب مزہ آیا، باتیں، یادیں، چائے، اور پھر شفیق نے وہ درخت کا ذکر کیا، ایک نئے لڑکے کا، اسد، جو 2 سال پہلے لاہور سے یہاں آیا تھا۔ اور اس نے بھی رات کو درخت کے نیچے بیٹھ کے رات گزاری تھی۔ شفیق بولا، پہلے مہینے میں تو ٹھیک تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں خالی پن آنے لگا۔ ابھی تو وہ اپنی ماں کا نام بھی بھول چکا ہے۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، یہ سب باتیں ہیں۔ شفیق نے میری طرف دیکھا، پھر بولا، اچھا آج رات وہاں جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ بول رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ سچ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، لیکن میں نے اسے اسی وقت اٹھ کے کہا، چلتے ہیں۔ رات کے 11 بجے، چاند کہیں نہیں تھا۔ وہ درخت، اس کی جڑوں کی آوازیں،
جیسے زمین اندر سے سانس لے رہی ہو۔ شفیق گیا نہیں، وہ دروازے کے پاس رکا رہا، بولا بلال واپس آ جاؤ۔ میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، صرف پتے گرے، صرف رات کی ٹھنڈی ہوا چلی۔ میں نے 1 گھنٹہ وہیں گزارا، واپس آیا، شفیق کو کہا دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ شفیق نے میرا چہرہ کچھ دیر دیکھا، پھر کچھ نہیں بولا۔ میں لاہور واپس آ گیا، زندگی شروع ہو گئی، کام، بیوی، روز کا روٹین۔ اور پھر ایک دن سمیرہ نے مجھے دروازے کے پاس روکا اور بولا کیا ہوا تمہیں؟ تم عزیز بھائی سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا کون عزیز بھائی؟ سمیرہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلال، عزیز بھائی، تیری پھپھو کا بیٹا جو تجھ سے 3 سال بڑا ہے، جو تیرے ساتھ یونیورسٹی میں تھا، جس کے نکاح میں ہم گئے تھے۔ اور میں سوچتا رہا پورے 1 منٹ تک۔ نہیں تھا، کوئی یاد نہیں تھا، جیسے اس نام کا انسان کبھی میری زندگی میں تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا شاید دماغ میں نہیں رہا، کام کا سٹریس ہے۔ سمیرہ نے مجھے ایک طرف سے دیکھا، وہ مان گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ شک جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس رات نیند نہیں آئی، میں لیٹا رہا اور سوچتا رہا عزیز بھائی کون ہے۔ 1 ہفتے کے اندر 3 اور یادیں گئیں۔ پہلی یاد میری جاب کا فرسٹ انٹرویو، جس دن سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ دوسری یاد میرے بچپن کا محلہ چک 44۔ تیسری یاد ان یونیورسٹی پروفیسر کا نام اور چہرہ جن کے ساتھ میں نے 4 سال پڑھا۔ یہ صرف یادیں نہیں تھیں جو جا رہی تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے میں بناتی تھیں۔ میرا پاسٹ، وہ جگہ جہاں سے میں آیا تھا، وہ لوگ جن سے مجھے محبت تھی۔ سمیرہ کو ایک رات بتایا، وہ رات بھر روتی رہی، کہتی رہی بلال کوئی ڈاکٹر کے پاس چلو، کوئی ٹیسٹ کرواؤ۔ میں گیا، ٹیسٹ ہوئے، MRI، CT اسکین، سب نارمل۔ ڈاکٹر بولا سلیکٹیو ایمنیشیا کے کچھ کیسز ہوتے ہیں، شاید سائیکولوجیکل اسٹریس ہو۔ دوائی دی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر شفیق کا فون آیا، وہ گاؤں سے کال کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا بلال ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کچھ یادیں جا رہی ہیں یار، ڈاکٹر کے پاس گیا، کچھ نہیں فرق پڑا۔ شفیق خاموش ہو گیا، پھر بولا بلال اسد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا۔ اسد اب اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، اپنی بیوی کو بھی بھول گیا ہے، اپنا نام بولتا ہے تو رک جاتا ہے، جیسے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور وہ درخت بلال، وہ درخت آج بھی وہی ہے۔ میں بیٹھ گیا، دل میں ایک ٹھنڈ اتر گئی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا وہ رات جب میں اس کے نیچے بیٹھ گیا تھا، اس درخت نے میرے اندر سے کچھ لے لیا تھا، اور وہ سب کچھ اس کی جڑوں میں تھا۔ میں دوبارہ گاؤں گیا، اکیلا۔ رات کو چاچا رحمت ابھی بھی وہیں تھے، اسی چارپائی پہ بیٹھے تھے، جیسے وہ وہاں سے کبھی ہٹے ہی نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر کھولیں، پھر بولے میں نے منع کیا تھا نا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے سب کچھ بتا دیا۔ چاچا رحمت نے ایک لمبی خاموشی میں کچھ سوچا، پھر بولنے لگے دھیرے دھیرے، جیسے وہ کسی کتاب کے ورق پلٹ رہے ہوں۔ پیپل کا درخت اس لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ سمجھدار ہے، اس میں ارواح رہتی ہیں، لیکن کوئی ایک نہیں، بہت ساری، ایک پوری بستی۔ یہ ارواح بھوکی ہوتی ہیں، لیکن وہ سونا یا پیسہ نہیں کھاتی،
وہ یادیں کھاتی ہیں، انسانی یادیں. وہ انہیں خوراک دیتی ہیں. جب کوئی رات کو ان کے نیچے جاتا ہے، وہ اس انسان کو سنتا ہے، اس کی یادیں سنتا ہے، اور پھر رات بھر وہ کھاتا رہتا ہے دھیرے دھیرے. میں نے پوچھا، واپس ملتی ہیں یادیں؟ چاچا رحمت خاموش ہو گئے، پھر بولے، ایک ہی طریقہ ہے، رات کو اکیلے وہ درخت کے پاس جاؤ، جو یاد آئے کچھ بھی اس کو زور سے بولو، اس کو پوری طرح بولو جتنا یاد آ سکے، کیونکہ وہ ارواح نے وہ یاد لی ہے. لیکن اگر تم پکڑ لو تو وہ دینا پڑے گا انہیں. ایک رات میں سب واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر تم روز جاؤ تھوڑا تھوڑا لوٹ آتا ہے. لیکن بلال بیٹا، اگر تم نے ایک رات بھی ناغہ کیا، اگر ایک رات بھی نہیں گئے، تو وہ جو بچا ہے وہ بھی لے جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تم نے ہار مانی ہے، اور پھر وہ سب کچھ لے لیتا ہے. اس رات سے میں روز گیا اکیلا، اس درخت کے سامنے بیٹھتا اور بولنے لگتا، زور سے، پوری طاقت سے، جو کچھ یاد آتا. پہلی رات میں نے اپنی یونیورسٹی کے پہلے دن کا قصہ سنایا. وہ گیٹ، وہ خوف، وہ ایکسائٹمنٹ پوری طرح. دوسری رات اپنی ماں کی ایک عادت کہ وہ چاول پکاتے وقت گانا گاتی تھی، ایک پرانا پنجابی گیت. میں نے پوری رات وہ گیت یاد کرنے کی کوشش کی. تیسری رات کچھ واپس آیا، عزیز بھائی کا چہرہ. چوتھی رات ان کی آواز. پانچویں رات ایک پوری یاد، ان کی شادی کا دن، اور میں وہاں تھا اور ہم سب ہنس رہے تھے. وہ سب واپس آ رہا تھا دھیرے دھیرے، لیکن آ رہا تھا. اور پھر ایک رات سمیرہ بیمار ہو گئی. اسے بہت تیز بخار تھا. مجھے لاہور واپس جانا پڑا. اس کو ہاسپٹل لے کے گیا. وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اسٹے کروں. میں وہیں رکا. رات گزر گئی. سمیرہ ٹھیک ہو گئی. صبح اس کو واپس لے آیا، اور اس صبح میں نے سمیرہ کی طرف دیکھا، اور مجھے یاد نہیں تھا کہ میری شادی کب ہوئی تھی. ایک اور یاد گئی، شادی کا دن، تاریخ، ہال، سمیرہ کا چہرہ، اور وہ سب کچھ جو میں نے 40 راتوں میں واپس لیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ چلا گیا تھا. چاچا رحمت نے بتایا تھا، مجھے یہ بات بتائی تھی. میں دوبارہ واپس گیا. اس بار میں نے کوئی چھٹی نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں. 1 سال تک روز اسی درخت کے سامنے بیٹھتا، بولتا، جو بھی یاد آتی وہ میں بولتا رہتا، یادوں کو زور سے بولتا رہتا. ایک ایک یاد جنگ میں جیت کے واپس لی، ایک ایک چہرہ، ایک ایک نام، ایک ایک دن. آج میں اپنی ماں کی آواز یاد کر سکتا ہوں، ان کا گیت یاد کرتا ہوں، عزیز بھائی کا چہرہ یاد کرتا ہوں، اپنی شادی کا دن یاد کرتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کبھی واپس نہیں آئی. کچھ گہری یادیں، کچھ چیزیں جو میرا حصہ تھیں، جو مجھے میں بناتی تھیں، جو میں تھا، وہ وہاں نہیں ہے. وہ درخت نے ان چیزوں کو بہت گہری جڑوں میں رکھ لیا ہے، جہاں میں پہنچ نہیں سکا. اسد، وہ دوست جس کے پہلا ذکر کیا تھا، اس کی کہانی الگ رہی. وہ کبھی واپس نہیں گیا ڈر کے. وہ آج بھی اپنی ماں کو نہیں پہچانتا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، جب بھی تم کسی گاؤں میں کسی پرانے درخت کے بارے میں سننا کہ رات کو وہاں مت جانا، تو مت ہنسنا. بزرگ وہم پرست نہیں ہوتے، وہ وہیں سے ہیں جہاں سے تم نہیں ہو.
وہ چیزیں جانتے ہیں جو تم نے کبھی سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور وہ پیپل کا درخت چکچا والس میں آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ہزاروں سال سے یہ عقیدہ ہے کہ پیپل کے درخت میں ارواح رہتی ہیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام ہیں، لیکن سب کی ایک بات سانجھی ہے، رات کو وہاں مت جاؤ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی ہے اپنے گاؤں کی، اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی، تو ہمیں ضرور لکھیں۔ ہر کہانی میں جو سچی خوشبو ہوتی ہے وہ کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے اس آدمی کے جو وہاں کا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔